تھک گیا تھا۔ ویسے بھی مجھے ان بتوں اور مورتیوں والے غاروں سے کوئی زیادہ دلچسپی نہیں تھی، جتنا دیکھنا تھا بس دیکھ لیا تھا۔ لیکن جمشید اس قسم کی تفریحات کا بڑا دل دادا تھا۔ کہنے لگا، اچھا یہ متراولی کا غار کہاں پر ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا، سر ان پہاڑیوں میں ہی ہے، یہاں سے آگے تیسرا غار ہے، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کو اس غار میں بنی ہوئی تصویروں کی تاریخ بھی بتاتے جاؤں گی۔ میری فیس کی پرواہ نہ کریں، میں آپ سے کچھ نہیں لوں گی۔ جمشید بڑا کفایت شار تھا، یہ سن کر کہ وہ مفت میں متراولی کے غار کی سیر کرے گا فوراً چلنے کو تیار ہو گیا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی کہ میرا اس غار کی طرف جانے کو دل نہیں مانتا تھا، مگر جمشید مجھے کھینچ کر اپنے ساتھ لے گیا۔ متراولی کا غار دوسرے غاروں کی نسبت زیادہ کشادہ نہیں تھا، بالکل تنگ گلی کی طرح تھا۔ چھت بھی زیادہ اونچی نہیں تھی، کہیں کہیں دھیمی روشنی والے بجلی کے بلب جل رہے تھے۔ دیواروں پر ان کی مدھم روشنی عجیب و غریب ہندو دیوی دیوتاؤں کی ابھری ہوئی تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ غار میں داخل ہوتے ہی میرا دل پر ایک بوجھ سا پڑ گیا۔ میرا دل فوراً وہاں سے واپس چلے جانے کو چاہا، مگر جمشید کے شوق کو دیکھ کر میں خاموش رہا۔ جمشید بڑے اشتیاق کے ساتھ دیواروں پر کن مورتیوں اور تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک ایک مورتی اور تصویر کا تاریخی پس منظر بیان کر رہی تھی۔ غار کی فضا میں مجھے گھٹن محسوس ہو رہی تھی۔ میں بادل نخواستہ جمشید کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ گائیڈ عورت ایک تصویر کے پاس جا کر رک گئی۔ اس تصویر میں ایک ڈانس کرنے والی نرتکی یادو داسی ایک سانپ کو اپنی جسم کے ساتھ لپیٹے رقص کے پوز میں دکھائی دے رہی تھی۔ دونوں جانب ڈرونی شکلوں والے لوگ زمین پر چوکڑیاں مار کر بیٹھے ہوئے تھے۔ گائیڈ عورت نے کہا، یہ متراولی نرتکی ہے۔ کہتے ہیں یہ راجہ بکراماجیت کے دربار میں سانپ کا رقص کیا کرتی تھی۔ جب یہ رقص کرتی تھی تو زمین کے نیچے پاتال سے راکشس اس کا رقص دیکھنے آ جاتے تھے۔ اس تصویر میں آپ کو دونوں جانب جو ڈرونی شکلوں والے بت نظر آ رہے ہیں، یہ پاتال کے راکشس ہیں۔ راجہ بکراماجیت ان راکشسوں کی بڑی سیوا کرتا تھا اور اپنا تخت چھوڑ کر چلا جایا کرتا تھا تاکہ پاتال کے راکشس اکیلے بیٹھ کر متراولی کا نرتک دیکھیں۔ یہ تصویر میں وہ سامنے ایک تخت خالی پڑا ہے، یہ راجہ کا تخت ہے جو راکشسوں کے آنے کے بعد تخت چھوڑ کر چلا گیا۔ جمشید نے پوچھا، یہ عورت جس کا نام تم متراولی بتا رہی ہو، سانپ جسم کے گرد لپیٹ کر کیوں رقص کر رہی ہے؟ کیا کوئی خاص ڈانس تھا؟ گائیڈ عورت نے کہا، متراولی نرتکی کے بارے میں پرانی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آگ دیوتا سے بیاہی ہوئی تھی، مگر وہ راکشسوں سے بہت ڈرتی تھی اور ان کا رقص دکھانے ضرور ان کے پاس پاتال میں جایا کرتی تھی۔ اس کی خبر ناگ دیوتا کو ہو گئی، اس نے متراولی نرتکی کو ڈس کر ہلاک کر دیا اور اس کی لاش پاتال کے ایک گہرے غار میں پھینک دی۔ پاتال میں راکشسوں کو جب پتہ چلا کہ ناگ دیوتا نے حسد کی آگ میں آ کر ان کی پسندیدہ نرتکی متراولی کو ہلاک کر دیا تو وہ اس غار میں پہنچ گئے جہاں متراولی نرتکی کی لاش پڑی تھی۔ ہندو مالاؤں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ راکشسوں نے اپنے جادو کے زور پر متراولی کو پھر سے زندہ کر دیا اور اسے بکراماجیت کے دربار میں لے گئے اور راجہ سے کہا کہ یہ متراولی نرتکی ہے، ہمیں اس کا نرت اچھا لگتا ہے، ہم اس کا نرت دیکھنے تمہارے دربار آ جایا کریں گے۔ اس وقت دربار میں ہمارے اور نرتکی متراولی کے سوا کوئی اور نہیں ہونا چاہیے۔ راجہ نے ہاتھ باندھ کر کہا، مہاراج دیوتاؤں، ایسا ہی ہوگا، یہ میرے لیے بڑا سوبھاگ کی بات ہے کہ آپ میرے دربار میں پدھاریں گے۔ اس کے بعد متراولی نرتکی صرف اس وقت ڈانس کیا کرتی تھی جب راکشسوں نے آنا ہوتا تھا۔ جمشید نے پوچھا، یہ سانپ جو اس عورت کے جسم پر لپٹا ہوا ہے، یہ کیا ناگ دیوتا ہے؟ گائیڈ عورت نے کہا، نہیں، یہ ناگ دیوتا نہیں ہے بلکہ ناگ دیوتا کی طرف سے متراولی کی نگرانی کرنے والا سانپ ہے۔ ناگ دیوتا پاتال کے راکشسوں کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا تھا، لیکن وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا
کہ اس کی پتنی متراولی کو راکشس اپنے ساتھ پاتال میں لے جائیں۔ چنانچہ اس نے خفیہ طور پر ایک زہریلا سانپ متراولی کے جسم کے گرد لپیٹ دیا اور متراولی کو خبردار کر دیا کہ اگر کبھی اس نے کسی راکشس کے ساتھ پاتال میں جانے کا ارادہ کیا یا کسی راکشس کے ساتھ کوئی بات کی تو یہ سانپ اسی وقت اسے ڈس لے گا۔ یہ سانپ اتنا زہریلا ہے کہ اس کے ڈستے ہی متراولی کے جسم کو آگ لگ جائے گی اور وہ جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اس وجہ سے متراولی مجبور تھی کہ سانپ کو ہر وقت اپنے جسم کے ساتھ لگائے رکھے، کیونکہ سانپ نے اسے کہہ دیا تھا کہ میں ہر وقت تمہارے جسم سے لپٹا رہوں گا، ایک لمحے کے لیے بھی تم سے الگ نہیں ہوں گا۔ میں اس گائیڈ کی خرافات سنتے سنتے تنگ آ گیا۔ میں نے جھنجلا کر کہا، تم یہ کیا کہانی لے بیٹھی ہو؟ ہمیں ان باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں ہے، چلو جمشید واپس چلو۔ گائیڈ عورت نے میری طرف چونک کر دیکھا اور اسی لمحے مجھے ایسی نظروں سے دیکھنے لگی جیسے اس نے پہلی بار مجھے دیکھا ہو اور مجھے اس جگہ دیکھ کر حیران ہو رہی ہو۔ اس کے چہرے پر مجھے حیرت کے ساتھ ساتھ خوف کا عنصر بھی دکھائی دے رہا تھا۔ پھر اس نے کپ کپاتی ہوئی آواز میں کہا، مہاراج مجھے معاف کر دیں۔ میں نے آپ کو پہچانا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ ہی ہندو گائیڈ عورت نے ہاتھ جوڑ کر میرے آگے سر جھکا لیا اور منہ ہی منہ میں سنکرت کا کوئی اشلوک پڑھا۔ جمشید تو حیران ہونا ہی تھا، میں خود بھی حیران ہو کر اس عورت کو دیکھنے لگا کہ یہ کیا کہہ رہی ہے، لیکن میں نے اس کی عجیب سے جملے کی زیادہ غور نہیں کیا اور جمشید کا بازو پکڑ کر واپس چل پڑا۔ جمشید میرے ساتھ چل پڑا، کہنے لگا، اس عورت نے تمہیں یہ کیا کہہ دیا ہے کہ مہاراج مجھے معاف کر دیں؟ میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میں نے کہا، ارے یہ سب ان لوگوں کے ڈرامے بازی ہے، یہ اس طرح کی باتیں نہ کریں تو لوگ ان کی باتوں پر اعتبار کیسے کریں گے اور یہ ان سیاحوں سے پیسے کیسے بٹوریں گے؟ جمشید بولا، لیکن اس نے تو ہم سے کوئی کچھ بھی نہیں مانگا تھا، یہ بھی اس کا ایک ڈھونگ تھا۔ میں نے جواب دیا، کہنے کو تو میں نے جمشید سے یہ کہہ دیا تھا، لیکن دل میں سوچنے لگا کہ اس عورت کو کہیں یہ پتہ تو نہیں چل گیا کہ میرا تعلق بدروحوں اور عاصبوں کی دنیا سے ہے، کسی نہ کسی صورت میں رہا ہے۔ یہ ہندو گائیڈ عورت ہندوؤں کی دیو مالا کے ماحول میں رہنے والی عورت تھی۔ ہو سکتا ہے اس ماحول میں رہتے رہتے اس میں اتنا شعور پیدا ہو گیا ہو اور وہ ایسے لوگوں کو پہچان لیتی ہو جن کا تعلق دیو مالائی ماحول سے وابستہ ہو یا وابستہ رہا ہو۔ ہم الویرا کے غاروں سے باہر نکل آئے۔ باہر آ کر جمشید نے کہا، میرا خیال ہے اس عورت نے محض ڈرامے بازی ہی کی ہے، تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا، جمشید ان لوگوں کا کاروبار ہی یہی ہے۔ اس قسم کی باتیں نہ کریں تو ان کا کوئی نہ پوچھے اور سیاح خود ہی غاروں کی سیر کرتے رہیں۔ ہم اسٹیمر میں بیٹھ کر گیٹ وے آف انڈیا آ گئے۔ یہاں سے ہم نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اپنے فلیٹ پر آ گئے۔ اس وقت رات کا پہلا پہر شروع ہو چکا تھا۔ جمشید کا آٹو ورک شاپ اور گیراج 11 بجے تک کھلا رہتا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد 10 بجے تک میں ورک شاپ میں ہی جمشید کے پاس بیٹھا رہا، ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہا۔ پھر مجھ پر غنودی سی طاری ہونے لگی۔ میں نے جمشید سے کہا، میں سونے جا رہا ہوں، بڑی نیند آ رہی ہے۔ جمشید بولا، بس میں بھی تھوڑی سی دیر میں آ رہا ہوں۔ میں اوپر کمرے میں آ کر پلنگ پر لیٹ گیا اور الویرا کے غار کی گائیڈ عورت کے جملے پر غور کرنے لگا کہ اس نے مجھے جو کچھ کہا تھا اس میں کیا واقعی کچھ حقیقت تھی کہ وہ محض ڈرامے بازی کر رہی تھی۔
اصل میں ایسے حالات سے گزرا تھا کہ بلکہ گزر رہا ہوں کہ جس پر انسانی عقل مشکل سے ہی یقین کر سکتی ہے، بلکہ عقل یقین ہی نہیں کر سکتی۔ سوچنے لگا، ہو سکتا ہے اس عورت نے میرے چہرے پر کسی بدرو کے سائے کو گزرتے دیکھ لیا ہو۔ آخر بدروہیں اور آسیں میرے پیچھے تو لگی ہوئی تھی۔ جب میں کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکا تو میں نے ٹیبل لیمپ بجھا دیا اور آنکھیں بند کر کے سونے کی کوشش کرنے لگا۔ ابھی میں بیداری اور نیند کی درمیانی حالت میں ہی تھا کہ اچانک مجھے روہنی کے جسم سے آنے والی خوشبو کا احساس ہوا۔ اس کے ساتھ ہی ٹیبل لیمپ اپنے آپ روشن ہو گیا۔ میں نے جلدی سے آنکھیں کھول دی۔ میرے سامنے روہنی کھڑی تھی۔ میں نے اٹھ کر بیٹھ گیا اور روہنی سے کہا، سلطانہ، اچھا ہوا تم آ گئی۔ اس وقت مجھے تمہاری بھی ضرورت تھی۔ اب روہنی کے چہرے پر ایک پراسرار توہم تھا۔ میرے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی اور مجھے ٹکٹکی باندھے دیکھنے لگی۔ میں نے کہا، آج میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا ہے روہنی۔ روہنی کے چہرے کا توہم غائب ہو گیا۔ اس نے سنجیدہ آواز میں کہا، شیروان، مجھے معلوم ہے تمہارے ساتھ کیا واقعہ ہوا ہے۔ تمہیں الویرا کے غاروں میں نہیں جانا چاہیے تھا۔ خدا کا شکر ہے کہ تم وہاں سے صحیح سلامت واپس آ گئے۔ میں نے کہا، سلطانہ، میں وہاں نہیں جانا چاہتا تھا، جمشید مجھے زبردستی لے گیا۔ روہنی نے مجھے ہلکی سی ڈانٹ کے ساتھ کہا، تمہیں کوئی زبردستی موت کے منہ میں لے جائے گا تو کیا تم اس کے ساتھ چلے پڑو گے؟ تم نے سخت غلطی کی تھی۔ تمہاری قسمت اچھی تھی کہ تم وہاں سے بچ کر آ گئے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اس قسم کی جگہیں جہاں دیوی دیوتاؤں کی مورتیاں اور بت ہوں منحوس ہوتی ہیں، اور تم خاص طور پر جس قسم کے حالات سے گزر رہے ہو، تمہیں تو ایسی جگہوں میں جانے کا نام بھی نہیں لینا چاہیے۔ میں نے کہا، مجھے معاف کر دو سلطانہ، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ وعدہ کرتا ہوں آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ اب میں اس کمرے سے باہر قدم بھی نہیں رکھوں گا۔ روہنی خاموش ہو گئی، پھر کہنے لگی، مجھے تو جیسے ہی پتہ چلا کہ تم الویرا کے غاروں میں گئے ہو، میں اسی وقت واپسی روانہ ہو پڑی۔ مجھے بمبئی کی فضا میں داخل ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ تم خیریت کے ساتھ اس منحوس جگہ سے واپس اپنے فلیٹ پر پہنچ گئے اور میں سیدھی تمہارے پاس آ گئی۔ میں نے کہا، اچھا بابا، اب مجھے معاف بھی کر دو۔ کہہ دیا نا کہ آئندہ میں ایسی غلطی نہیں کروں گا۔ روہنی نے محبت بھری ناراضگی کے لہجے میں کہا، شیروان، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ مجھے تمہارا کس قدر خیال لگا رہتا ہے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ میں تمہیں ان حالات سے نکالنے کے لیے کتنی جد و جہد کر رہی ہوں؟ یقین کرو، میں ایسے خطرات مول لے رہی ہوں جن کا میں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی، صرف اور صرف تمہاری خاطر۔ میں تو ایک روح ہوں، پہلے ایک بری روح تھی، اب میں ایسی روح ہوں جس کو معافی مل چکی ہے اور جس کے گناہ اس سے الگ کر دیے گئے ہیں، پھر بھی میں ایک روح ہی ہوں۔ تم ایک زندہ انسان ہو۔ میں تو ہر قسم کے حالات میں اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں، مگر تم بعض حالات میں اپنا بچاؤ نہیں کر سکتے۔ آج تم ایسے ہی حالات میں پھنسے گئے تھے جہاں تم اپنا بچاؤ کرنا تمہاری طاقت سے باہر تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں کہ کسی غیبی طاقت نے تمہاری مدد کی اور تم اس خطرناک اور منحوس غاروں میں سے زندہ بچ کر واپس آ گئے۔ پھر اس نے میرا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بڑے درد کے ساتھ کہا، فیروز، میں جانتی ہوں تم حقیقت میں شیروان نہیں ہو، مگر تمہارے نقش ہو بہو شیروان کا ہے۔ مجھے تمہاری آواز میں، تمہاری آنکھوں میں، تمہاری بات کرنے کے انداز میں شیروان ہی شیروان نظر آتا ہے۔ شیروان میرا محبوب بھی تھا اور میرا خاوند بھی تھا۔ اس نے مجھے اتنا پیار دیا کہ میں اس کے پیار کو مرنے کے بعد بھی نہیں بھلا سکی۔
میں تم میں اپنے شیروان کو ہی دیکھ رہی ہوں اور نہیں چاہتی کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچے۔ تمہیں کچھ ہو گیا تو خدا جانے پھر میں تمہاری شکل میں دیکھ سکوں گی یا نہیں دیکھ سکوں گی۔ روہنی کی آواز اتنی اداس ہو گئی کہ اسے تسلی دینا میرا فرض بن گیا۔ میں نے کہا سلطانہ، میں تم سے ایک بار پھر وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہیں مجھ سے کبھی کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ اگر تم کہو گی تو میں اس وقت تک اپنے آپ کو بند کر لوں گا۔